دیکھو نا جس طرح صحابہ کرام تو سارے صدیق ہیں، قرآن کریم سے ثابت ہے من النبیین والصدیقین، سارے صحابہ صدیق ہیں، پھر حضرت ابو بکر ہی کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ والذی جاء بالصدق ای محمد وصدق بہ ای ابو بکر، یہ پہلا شخص ہے جس نے حضور کی تصدیق کی ہے، اس خصوصیت کی بنیاد پر کہتے ہیں ابو بکر صدیق ہے۔ باقی صدیق ہے لیکن بعد میں ہے، یہ پہلا ہے، اس لیے کہتے ہیں۔ میں نے ایک وجہ بیان کی ہے، ابو بکر ہی کو صدیق کہنے کی وجہ تو اور بھی ہے نا۔ بہت سارے صحابہ کرام نے تصدیق کی ہے لیکن کچھ دیکھ کے کی ہے، ابو بکر نے تصدیق بن دیکھے کی ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ صدیق ہے۔ بقیہ نے دلیل دیکھ کے کی ہے اور ابو بکر نے بغیر دلیل کے تصدیق کی ہے، اس لیے کہتے ہیں صدیق ہے۔ اس پر بھی سوال ہے کہ ابو بکر نے بغیر دیکھے نہیں کی، دلیل دیکھ کر کی ہے۔ اگر یہ کوئی سوال کر لے تو تم نے پھر پھنس جانا ہے۔ آپ آج تک یہی سن رہے ہیں نا کہ ابو بکر نے بغیر معجزہ دیکھے تصدیق کی، آج تک یہی سنا ہے نا آپ نے۔ تو صدیق کے ایمان لانے کا واقعہ تو بیان کرو، کیسے ایمان لائے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام میں گئے، آپ نے خواب دیکھی، عیسائی راہب سے تذکرہ کیا، اس نے آپ کی خواب کی تعبیر بتائی۔ اس نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھی شام میں اور عیسائی راہب سے تعبیر پوچھی۔ اس عیسائی عالم نے کہا مکہ میں ایک شخص پیدا ہوگا یا ہو گیا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت تکون وزیرہ فی حیاتہ و خلیفتہ بعد وفاتہ، اس کی زندگی میں تو اس کا وزیر ہوگا اور اس کی وفات کے بعد تو اس کا جانشین ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے دنیا میں کسی شخص کو یہ خواب نہیں بتائی، سینے میں چھپا لی خواب اور تعبیر۔ مکہ آئے تو حضور نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، جب اعلان نبوت فرمایا تب صدیق وہاں موجود نہیں تھے، واپس تشریف لائے تو اعلان نبوت فرما دیا تھا۔ الخصائص الکبریٰ میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، دلیل مانگی ہے، آپ کے دعوے نبوت پہ کیا دلیل ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جی کیا ہے، کیا دلیل ہے؟ حضور پاک نے فرمایا الدلیل علی ما ادعی رؤیاک التی رأیتہ فی الشام، میرے دعوے نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی ہے۔ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو دلیل مانگی نہیں ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں ابو بکر صدیق واحد شخص ہے جس نے بغیر دلیل کے کلمہ پڑھا ہے؟ آپ کا تو یہ دعویٰ بھی ٹوٹ گیا ہے، اب کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے؟ تم پھر پھنس جاؤ گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آیا کرو ادھر کبھی کبھی، مٹ جائیں گے دل کے ارماں کبھی کبھی۔ ہم ایسے نہیں دعوت دیتے ہمارے پاس آؤ ہمارے پاس آؤ، ایسے نہیں دعوت دیتے۔ اور میں دیانتداری کی بنیاد پہ کہتا ہوں اگر میں علماء طلباء کو اپنے پاس آ کر پڑھنے کی دعوت نہ دوں، مجھے ڈر ہے کہ قیامت کو اللہ میرا مواخذہ نہ فرمائے کہ تو ان کو یہ بات کیوں نہیں کہتا تھا۔ کچھ باتیں ہم نے تیرے اوپر کھول دی ہیں، تجھے باتیں سمجھا دی ہیں، اکابر کی تعبیرات تجھے آ رہی ہیں، تو کیوں چھپا کر بیٹھا ہے، کیوں نہیں سمجھاتا ہے؟ میں نے اپنے اساتذہ سے کہا مرکز میں نے کہا مجھے اب حضرت نوتوی کی بات سمجھ آتی، میں نے آپ سے کہا نا بعض باتیں بہت دیر بعد سمجھ آتی، ہم نے بہت عرصہ پہلے سنا اب سمجھ آتی۔ حضرت نوتوی فرماتے اگر قاسم پر علم کے دو لفظوں کا الزام نہ ہوتا تو دنیا جانتی ہی نہ قاسم نام کا کوئی بندہ پیدا بھی ہوا تھا۔ فرمایا میری مجبوری ہے، میں نے بتانا ہے، بس بتانا ہے، تو پھر اس لیے قاسم کا نام بھی آتا ہے، وہ ہماری مجبوری ہے، کہنا پڑتا ہے، ہمیں کہنا پڑتا ہے بھئی آپ آؤ۔ میری یہی باتیں ہیں جس سے بعض علماء نالاں ہو جاتے ہیں کہ تم اپنی تعریف کرتے ہو، اپنے تذکرے کرتے ہو۔ میں نے کہا بھی تعریف تذکرے نہیں کرتا، ہر دکاندار بتاتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہے اور دکان پہ نہیں ہے۔ میں ہنسا نہیں رہا بیٹا، تمہیں بات سمجھا رہا ہوں۔ ہر مدرسے والا اپنے مدرسے کی خصوصیات بتاتا ہے کہ جو ہمارا نظم ہے اور نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں۔ ہر جماعت اپنی کارگزاری بتاتی ہے، کوئی رعایت نہیں۔
ایک میں ہی دنیا میں شخص ہوں کہ کارگزاری بتا دو تو ریاکار ہوں، میں یہ کہہ دوں بھئی یوں تمہیں کوئی نہیں سمجھائے گا تو ریاکار ہوں، نہ تمہیں مارتا ہوں نہ ناراض ہوتا ہوں، آپ آزما لو۔ ہمارا شاگرد 10 سال ہمیں گالیاں دیتا رہے، 10 سال کے بعد ایک کر کے نا استاد جی آ گیا ہوں، میں نے کہا اس کو بٹھا لو بھائی، آ گیا ہے، چھوڑو 10 سال درمیان سے نکال دو، بس آ گیا ہے۔ ہم تو یوں پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں بھی ان باتوں کو سمجھو۔ اب بات سمجھنا، حضرت سیدنا صدیق اکبر دلیل دیکھ کر ایمان لائے، اور جو ہمارے اکابر فرماتے ہیں دلیل مانگے بغیر لائے ہیں وہ بھی ٹھیک فرماتے ہیں۔ دیکھو نا کس طرح ہم اکابر کا دفاع کرتے ہیں۔ اس جگہ پر کوئی اور ہوتا، وہ بھی تو انسان تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ادب کے لفظ ہیں، اور جو دوسرا طبقہ یخ ماری ہے فلاں بزرگ نے، پتہ ہی نہیں تھا اس حدیث کا، یہ بے ادب کا لہجہ ہے۔ ہمارا ادب اور بے ادب دونوں کا نہیں، ہم کہتے ہیں جو ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر وہ شخص ہیں جس نے حضور سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر کلمہ پڑھا ہے، وہ ٹھیک فرماتے ہیں۔ باقی جو اعتراض آ گیا کہ انہیں تو دلیل مانگی تھی، اب ہم اس کا جواب تلاش کریں گے، اپنے اکابر کو اس دلیل کی بنیاد پہ چھوڑیں گے نہیں، اس دلیل کا جواب تلاش کریں گے۔ مجھے نہیں آتا کسی اور سے پوچھوں گا، نہیں آتا کسی اور سے پوچھوں گا، نہیں آتا کسی اور، پوچھتا رہوں گا لیکن اکابر کے خلاف بولوں گا نہیں۔ میں سمجھوں گا ان کا علم تھا جو بات فرمائی، یہ جو بات ہے نا اس دلیل کا جواب کیا ہے یہ مجھے نہیں آ رہا، لیکن ہوگا ضرور۔ جلد بازی نہ کرو اپنے اکابر کے خلاف بولنے۔ ہمارے ہاں دورہ تحقیق المسائل چل رہا ہے، ایک طالب علم مغرب کی نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت پسند آتی ہے تو اس مسجد کا ایک مقتدی کہتا ہے بھائی آپ نے کس قاری صاحب سے قرآن پڑھا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے مجھ جیسا، جس کی سرشر نہیں ہے، لہجہ لہن نہیں ہے، تلاوت کرتا ہے، اور اس کی تلاوت پسند نہیں آتی، قرآن پسند آ رہا ہے، لہجہ پسند نہیں آ رہا، اس لہجے سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ تلاوت ختم کرتا ہے، ایک بندہ پوچھتا ہے تو نے کس قاری سے پڑھا ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ وہ جو پہلے سے کہا تھا کس قاری صاحب سے پڑھا ہے، وہ سوال محبت کا تھا۔ یہ جو دوسرا سوال تھا کس استاد سے پڑھا ہے، یہ سوال عداوت کا تھا، نفرت کا تھا، ناپسندیدگی کا تھا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے دلیل نہیں مانگی، اس کا معنی ہے مخالفت کی دلیل نہیں مانگی، میں تجھے نبی نہیں مانتا، نبی ہے تو دلیل پیش کر۔ صدیق نے یہ نہیں مانگی۔ صدیق کا جو سوال تھا وہ محبت کا تھا، حضور آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ہمیں کوئی شک تو نہیں ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ویسے اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا ہے۔ تو جو کہتے ہیں نا دلیل نہیں مانگی، اس کا معنی تھا عناد اور مخالفت کی بنیاد پہ نہیں مانگی جیسے دوسرے مانگتے تھے، اور جو کہتے ہیں نا دلیل مانگی ہے، اس کا معنی تھا محبت اور عقیدت میں مانگی ہے۔ میں نے یہ جواب پیش کیا، میں مثال دے رہا ہوں، جواب پیش، چٹ آتی ہے، اس کا حوالہ دو، یہ ہمارا مخالف ہے، حوالہ دو، کہاں لکھا ہے؟ اور ایک طالب علم میرا عقیدت مند ہے، مرید ہے، مجھ سے پیار ہے، استاد جی اس کا حوالہ مل سکتا ہے؟ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ وہ جو دوسرا ہے نا استاد جی حوالہ مل سکتا ہے، اس کو حوالہ نہ ملے پھر بھی مانگے گا، لیکن لیطمئن قلبی، استاد جی کسی اور نے بھی لکھا ہے۔ اب لیطمئن قلبی ابراہیم بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں کیف تحیی الموتیٰ، یہ مکے والے بھی کہتے تھے کیف تحیی الموتیٰ، لیکن جب ابو جہل اینڈ کمپنی کہتی کیف تحیی الموتیٰ تو مطلب اور تھا، جب حضرت ابراہیم نے کہا کیف تحیی الموتیٰ تو اب مطلب اور ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ معنی تھا کہ دلیل نہیں مانگی۔ مکے والوں کے بھی اشکال تھا، اللہ کیسے زندہ کرے گا بھائی، یا رمیم کیسے زندہ کرے گا؟ ابراہیم نے سے پوچھا کیسے زندہ کرے گا، فرق ہے نا؟ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بہت پرانی بات ہے، اس بات کو میرا خیال ہے کوئی تقریباً 12 سال گزر گئے ہیں۔ مجھے ثوابی سے چند ہمارے حضرات نے فون کیا،
مولانا صاحب یہاں مناظرہ طے ہوا ہے. ہماری الجھن یہ ہے کہ مناظرہ وہ کہتے ہیں پشتو میں کرو. ہمارے پاس پشتو میں مناظر نہیں ہے. یہ میں 13-14 سال پرانی بات کہہ رہا ہوں. تو مناظرہ طے ہوا ہے. میں نے کہا فکر نہ کرے، اب طے ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ انتظام کر لیں گے، میں ساتھی بھجواتا ہوں. کہا جی جو آپ بھجواتے ہیں وہ تو ہوں گے اردو والے، اور ان کا تقاضا کہ مطالبہ مناظرہ پشتو میں ہوگا. ہمارے مناظرے اردو میں اور ان کا تقاضا پشتو کا ہے. اردو والے کو پشتو نہیں آتی، پشتو والے اردو میں مناظرہ نہیں کرتے. میں نے کہا میں آ رہا ہوں، میں شرط کو توڑ دوں گا، میں شرط توڑ دوں گا، میں آ رہا ہوں. اب وہ 4-5 بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا استاد جی کیسے توڑیں گے؟ میں نے کہا مجھ پر اعتماد نہیں ہے. کہا جی اعتماد ہے. میں نے کہا پھر کہتے لیا تو میں کل بھی ہمیں آپ پر اعتماد تو ہے، آپ نے اس الجھن سے ہمیں نکال دینا ہے، لیکن پھر بھی بتائیں تو صحیح نا. میں نے کہا وہاں کر بتاؤں گا، فکر نہ کرو. نہیں استاد جی ساتھیوں کی بڑی خواہش ہے. میں نے کہا میں کہہ نا میں آ رہا ہوں، بات ختم ہو گئی، باقی بات نہیں. استاد جی پھر فون آن کیا اور اسپیکر کھولا ہوا ہے. میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں گا یہ جماعت جو آپ کو مناظرے کا چیلنج دے رہی ہے یہ پورے پاکستان کی ہے یا خیبر پختونخوا کی ہے؟ وہ کہیں گے یہ جماعت پاکستان کی ہے. تو میں کہوں گا پاکستان کی زبان پشتو ہے یا اردو ہے؟ کہیں گے اردو ہے. تو میں نے کہا جب قومی جماعت ہے تو قومی زبان میں مناظرہ کرو. اگر وہ کہیں گے نہیں صوبائی ہے تو پھر میں پوچھوں گا جماعت صوبائی ہے تو تمہارا ناظم اعلیٰ پنجاب کا کیوں ہے؟ جواب دو. کہتے ہیں استاد جی بس ٹھیک ہمیں سمجھ آ گئی. میں نے کہا میں آ رہا ہوں. دوسرے دن فون آ گیا جی وہ پولیس نے پابندی لگا دی. میں نے کہا چلو جان چھوٹی. اس کے بعد یہ جتنا خیبر پختونخوا میں آج ماحول بنا ہے نا ہمارے ساتھیوں کا، میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. کم ہے مجھے میرے لوگ گالیاں بھی دیں گے لیکن یہ بات تسلیم کریں گے کہ ہم جو پاؤں پہ کھڑے ہیں اس کی وجہ یہ بندہ ہے. مجھے گالیاں بھی دیں گے، مجھے برا بھی کہیں گے، میرے پاس نہیں آئیں گے لیکن یہ تسلیم کریں گے کہ کھڑا اس نے کیا. مجھے اس سے غرض نہیں کیا مجھے تسلیم کریں، مجھے اس سے غرض ہے کیا میرا عقیدہ تسلیم کریں. میں کوئی نبی تھوڑا ہوں کہ میں اپنا وجود بنواؤں. میں تو فاسق ہوں، 15ویں صدی کا آدمی ہوں، غیر معصوم ہوں، مجھ سے تو گناہ ہوں گے. میرا یہاں کراچی جلسہ تھا، یہ 2 سال پرانی بات ہے. تو ایک چٹ آ گئی، حضرت آپ کے ورنہ کچھ اشکالات ہیں، آپ نے فلاں گناہ کیا فلاں گناہ کیا. میں نے کہا جو آپ نے لکھے ہیں میں نے یہ بھی کیے ہیں، جو نہیں لکھے وہ بھی کیے ہیں، توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا. یہ کوئی جواب ہے؟ میں نے کہا پھر میں کیا جواب دوں؟ بھائی میں نے توبہ کر لی، مجھے بھی جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ مجھے بھی لے جاؤ، میرے لیے توبہ کے دروازے کھولو. دیکھو جتنا کچھ لکھا ہوا ہے کفر تو نہیں لکھا نا، گناہوں کے الزام ہے نا. میں مان لیتا ہوں اور تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے توبہ کی، آئندہ نہیں کروں گا. قیامت کو میرے گواہ رہنا کہ اللہ ہماری موجودگی میں اس نے توبہ کی تھی، اب اس کو کچھ نہ کہنا. میں نے کہا اور کیا چاہتے ہو تم؟ بھائی یہ ہماری لڑائی ہی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. مجھے تعجب ان علماء پر ہوتا ہے جو غیر نبی کو معصوم نہیں مانتے اور پھر اس کی کوتاہی دے کر اس کو مسترد کر دیتے. اللہ کی قسم مجھے تعجب ہوتا ہے. یہ میرا درد ہے، تم سمجھ جاؤ، چند ایک طلبہ تم سمجھو اس درد کو اور میں سمجھوں گا چلو کوئی جماعت کھڑی ہو گئی ہے جس کو اصل مسئلہ سمجھ آ گیا. مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا وہ جی فلاں عالم آپ کے ساتھ تھا وہ آپ کو کیوں چھوڑ گیا ہے؟ میں نے کہا اس کی غلط فہمی تھی، وہ دور ہو گئی پھر چھوڑ گیا ہے. کیا غلط فہمی تھی؟ میں نے کہا وہ آیا تھا کہ مولانا گھمر صاحب نبی ہیں، پھر اس کو پتہ چلا کہ نبی نہیں ہے، وہ چھوڑ کے چلا گیا. جی کیا مطلب؟ میں نے کہا کیوں چھوڑا ہے پوچھو نا اسے، کیوں چھوڑا ہے؟ ایجنسیوں کا ہے، کیوں چھوڑا ہے؟ پیسے کھاتا ہے، کیوں چھوڑا ہے؟ لڑکیوں چھیڑتا ہے، گناہ بیان کر رہا ہے نا. اس کا کیا خیال تھا؟ یہ کوئی گناہ نہیں کرتا، نبی ہے. اب اس کو پتہ ہے تو گناہ بھی کرتا ہے، یہ تو نبی نہیں ہے تو چھوڑ کے چلا گیا. جی یہ کوئی بات ہے؟ تو میں نے کہا اس سے پوچھ لو نا کیوں چھوڑا ہے، پوچھو نا اس سے بات کیا ہے. جو باتیں اس نے کہنی میں وہی باتیں تمہیں سمجھا رہا ہوں. دیکھو نا آپ دورہ کر کے جاؤ گے تو آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ مولانا الیاس گھمن صاحب کافر ہیں. بولو کیا کہیں گے؟ بھائی گناہ ہی گنوائیں گے نا. تو آپ مجھے نبی سمجھ کے پڑھ رہے ہیں یا غیر نبی سمجھ رہے ہیں؟ تو غیر نبی سے گناہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ٹینشن ہے آپ کو؟
میرا جواب ہمیشہ یاد رکھنا، میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں، اپنے مریدوں سے کہتا ہوں، شاگردوں سے کہتا ہوں، کوئی شخص مجھ پہ الزام لگائے تم نے صفائی نہیں دینی، کوئی شخص مجھ پہ الزام لگائے تم نے صفائی نہیں دینی، بس صرف ایک بات کہنی ہے، ہم اس کو نبی سمجھ کر نہیں گئے تھے، جو سبق اس کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تھے وہ آپ پڑھا دو، ہم وہاں نہیں جاتے، بس بات ختم ہوگی، ختم ہوگی نا۔ ہم الفقہ الاکبر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھا دیں، ہم وہاں نہیں جاتے۔ ہم تحذیر الناس پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھا دیں۔ اکابر پر اعتراضات کے جواب سمجھنا چاہتے ہیں، استاد جی آپ سمجھا دیں، ہم نہیں جاتے۔ ہم تھوڑا اس کو نیک سمجھ کر گئے ہیں، ہم تو یہ سمجھ کر گئے ہیں وہ پڑھاتا ہے، آپ پڑھا دیں، بات ختم ہو گئی نا۔ کیا ضرورت ہے صفائی دینے کی؟ بھائی مت صفائی دو۔ یہ تو میں طلبہ سے کہتا ہوں، میں اتنا خوش ہوں، میں اتنا خوش ہوں، میں اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں سویا ہوتا ہوں اور ہمارا نامہ اعمال کھلا ہوتا ہے، اس نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں جا رہا ہوتا، چونکہ سوتا بندہ تو گناہ نہیں کرتا نا، اس نامہ اعمال میں دوسروں کی غیبتیں ہماری نیکیاں بن کے جا رہی ہوتی ہیں۔ بتاؤ کیا مزے ہیں۔ اتنی اچھی زندگی کسی کی ہو سکتی ہے کہ جب سو جائے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں؟ سبحان اللہ، کیسی پیاری زندگی ہے۔ اس پر مجھے نہیں رونا آتا، اس پر مجھے خوشیاں ہوتی ہیں۔ اس کا معنی بعض مقامات اللہ نے جنت میں کسی کے لیے رکھے ہوتے ہیں، وہ ان اپنے اعمال سے نہیں جا سکتا، اللہ اس کو دوسروں کے اعمال سے بھجوا دیتے ہیں۔ چلو مولانا جاؤ میں نے کہا وہاں پہ تم صفائی۔ اور یہ یاد رکھنا، جو شخص جس پہ الزام لگاتا ہے، قیامت کو جس کا الزام لگا ہے اس سے صفائی نہیں مانگی جائے گی، جو الزام لگاتا ہے اس سے دلیل مانگی جائے گی۔ میں ان تمام حضرات سے کہتا ہوں اپنے پاس دلائل تیار کرو۔ ہم نے فائلیں بنائی ہیں نا، تم بھی فائلیں بناؤ، تب کل قیامت کو پوچھے الزام کیوں لگایا تھا، پھر کہنا بھی فلانی فائل لاؤ ذرا، شاگرد سے کہنا پتر ذرا فلانی فائل لیا، وہ ایجنسی والی فائل کھول، وہ کڑیاں والی فائل کھول، وہ چندے والی فائل کھول، بھائی اللہ نے جواب دینا ہے، پھر نکالنا فائل ہے، پھر تمہیں سمجھ آئے گی الزام لگانا کتنا مشکل ہے۔ میں یہ باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں اپنی اولاد سمجھ کر، اپنے بیٹے سمجھ کر، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے اوپر الزام سہ لینا، اس کے بدلے میں کسی پر الزام نہ لگانا، بس سہ لینا، لگانا مت۔ قیامت کا معاملہ بہت سخت ہے، موت کے بعد کی زندگی بہت تلخ ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ یہ ساری ہماری بھاگ دوڑ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، قیامت کے لیے، یہ سب کچھ یہاں تباہ کر کے مت جاؤ۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا دیکھو ہمارا اوپر کمرہ بنا ہوا ہے، آپ بعد میں آئے ہیں، میں پہلے آیا تھا، آپ چلے جاؤ گے میں سب سے بعد میں نکلوں گا، ہم ایک حجرے میں بند ہیں۔ یہ بہترین سا حجرہ ہے، تلاوت کرو، نفل پڑھو، مطالعہ کرو، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، مہمانوں کے ساتھ بیٹھو، کتنا بہترین ماحول ہے۔ اس ماحول کو غیبت کے ساتھ میں کیوں متعفن کروں، میں کیوں برباد کروں، میں کیوں تباہ کروں؟ پاگل ہوں میں؟ گھر چھوڑا ہے، بچے چھوڑے ہیں، سب کو چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہوں اور تباہ کر کے یہاں سے واپس چلا جاؤں، کتنی بڑی نالائکی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابو بکر صدیق